السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ کو بورڈ کے پیپر میں اردو کا پیپر کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے، کس طرح سے پریزنٹیشن کرنی ہے۔ بہت سے بچے اردو کا پیپر صحیح طریقے سے اٹیمپٹ نہیں کرتے، ان کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ سو آپ نے سب سے پہلے لائنز ڈرا کر لینی ہے دونوں سائڈس، ٹھیک ہے، اور پھر حصہ الف کی ہیڈنگ ڈالنی ہے جو کہ دیا جاتا ہے آپ کے پیپر میں، اور پھر مختصر سوالات کے جوابات، یہ ہیڈنگ ڈالیں گے آپ، ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے یہی اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ بے شک آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، بٹ سب سے پہلے یہی اٹیمپٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہمیں سوال نمبر 2 کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، کیونکہ ہمارا سوال نمبر 1 MCQs ہوتا ہے۔ اب اس میں پارٹس دیے گئے ہیں، آپ نے پارٹس کی بھی ہیڈنگ ڈالنی ہے، اور پھر اسی طریقے سے جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور جو بھی سوال ہے اور اگر اس کے حساب سے آپ کے پاس ہیڈنگ بن رہی ہے تو آپ ہیڈنگ بھی ڈالیے گا جواب کے بعد، اور پھر اس کے بعد اپنا آنسر اسٹارٹ کریے گا۔ میں تو ایسے ہی آپ لوگوں کو بس مثال کے طور پر بتا رہی ہوں کہ جواب کے بعد آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے، آپ نے پورا لکھنا ہوگا۔ میں 2 لائن لکھ رہی ہوں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس طرح سے پریزنٹیشن دینی ہے اردو کے پیپر میں۔ بہت سے بچے غلطی کر دیتے ہیں، تو اسی طرح سے آپ نے پورا لکھنا ہے، میں نے تھوڑا لکھا ہے، اور پھر اینڈنگ لائن ہر کوشچن کے اینڈ میں لازمی ڈالنی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے سوال نمبر 3، چونکہ ہمارا اوپر 2 تھا اب 3 ہو گیا۔ اس میں بھی جواب کی ہیڈنگ ڈالی۔ ہمارے پاس خلاصہ ہے، آپ کے پاس آپ مرکزی خیال کر رہے ہیں تو مرکزی خیال کی ہیڈنگ ڈالیں، خلاصہ کر رہے ہیں تو خلاصے کی ہیڈنگ ڈالیں۔ پھر سبق کا عنوان آ جائے گا، ٹھیک ہے، سبق کا عنوان، اور پھر ہمارے پاس جو بھی رشتہ ناتا، ہمارے پاس سبق کا عنوان تھا، ٹھیک ہے، اور پھر مصنف کا نام ہم لکھ دیں گے۔ آپ جو بھی جس بھی چیپٹر کا کر رہے ہیں اسی کا آپ نے یہ ساری چیزیں لکھنی ہے، مصنف کا نام، سبق کا عنوان، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے خلاصے کی ہیڈنگ ڈال کے خلاصہ پورا لکھ دینا ہے۔ میں 2 لائن بتا رہی ہوں ایسے ہی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، 2 لائن بتا رہی ہوں۔ اور پھر اگر آپ خلاصہ نہیں کر رہے ہیں، مرکزی خیال کر رہے ہیں، تو یہاں خلاصے کی جگہ آپ نے مرکزی خیال کی ہیڈنگ ڈالنی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، سو اب یہ میں نے 2 لائن لکھی ہے، آپ لوگوں نے لیکن پورا لکھنا ہے۔ میں ایسے ہی آپ لوگوں کو مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں، اور پھر ہمیں اس میں بھی اینڈنگ لائن ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے، اینڈنگ لائن ڈال دی ہم نے اس میں بھی۔ پھر ہم نے سوال نمبر 4 کی ہیڈنگ ڈالی، پھر اس میں ہم نے جواب کی، ہمیں ہر سوال میں جواب کی ہیڈنگ بھی لازمی ڈالنی ہے اور اینڈنگ لائن بھی، ٹھیک ہے۔ ابھی چونکہ ہم مرکزی خیال کر رہے ہیں تو ہم نے مرکزی خیال کی ہیڈنگ ڈالی۔ اب اس میں بھی ہم نظم کا عنوان، پھر ہم لکھیں گے نظم کا عنوان جو ہے ہم وہ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد شاعر کا نام لکھ دیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ہمیں یاد کر کے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم مرکزی خیال لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے مرکزی خیال لکھ دینا ہے پورا۔ میں یہاں پہ بھی 2 لائن لکھ رہی ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لانگ ہو جاتی ہے اور آپ لوگ پوری نہیں دیکھتے۔ اگر جنہیں کامیاب ہونا ہے اپنے پیپر میں وہ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، کیونکہ اس میں بہت اچھی باتیں بتاتی ہوں، آپ لوگوں کو بہت اچھی ٹرکس بتاتی ہوں، تو اس لیے پوری ویڈیو دیکھیں اینڈ تک کے، اور لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے لکھ دیا 2 لائن، اور پھر میں نے اس طریقے سے اینڈنگ لائن بنا دی بلو مارکر سے،
اور ہمیں صرف بلو بلیک مارکر یوز کرنا ہے۔ اور پھر اب میں نے سوال نمبر 5 کی ہیڈنگ ڈالی۔ آپ نے بھی اسی طریقے سے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے اور جواب کی ہیڈنگ ڈال کے، چونکہ یہ سوال میں ہمارے سے تعریفیں پوچھی گئی تھی تو ہم نے اسی کے حساب سے تعریفیں ہیڈنگ ڈال دی۔ اگر ایک تعریف پوچھی جاتی تو ہم تعریف ڈالتے، اور اگر بہت ساری تعریفیں پوچھی گئی ہیں تو ہم تعریفیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ تعریفیں میں بھی نمبر دیے جاتے ہیں تو ہم نے نمبر ڈالا، پارٹس، پھر ہمارے پاس یہ لوک کہانی ہم نے یہ لکھ دیا پورا، ٹھیک ہے۔ آپ نے پورا لکھنا ہے۔ میں دوبارہ سے ہی کہہ رہی ہوں، میں سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا 2 لائن لکھ کے بتا دیتی ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، پریشانی نہ ہو۔ میں ساری چیزیں ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے۔ اگر پھر بھی رہ جاتی ہے تو آپ لوگ کمنٹس کر دیا کریں پلیز۔ اور پھر اسی طرح سے لوک کہانی کو آپ نے ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے بلیک پوائنٹر سے۔ پھر ہمارے پاس سوال نمبر 6 آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، 6 ہم کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہم نے جواب کی ہیڈنگ ڈالی۔ میں بار بار بول رہی ہوں کہ آپ نے جواب اور کیا بولتے ہیں اینڈنگ لائن کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر محاورات چونکہ ہمیں دیا گیا ہے تو ہم نے محاورات کی ہیڈنگ ڈالی، اور آپ نے باکس بنا کر نہیں کرنے محاورات، بہت ہی ویئرڈ سا لگتا ہے۔ اسی طرح سے بلیک مارکر سے ہیڈنگ ڈالیں گے آپ لوگ، اور پھر آپ بلو پین سے لکھ دیں گے جو بھی محاورہ ہوگا آپ کا۔ میں نے تو بس اسے ہی سمجھانے کے لیے چھوٹی سی لائن لکھ دی، بٹ آپ نے ایک لائن نہیں ہوتی ہے، 2-3 لائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لینڈنگ لائن بھی ڈال دی۔ اب ہمارے پاس حصہ بے آ گیا ہے، چونکہ اس میں لانگ کوشچن ہوتے ہیں تو ہم نے بیانیہ سوالات کے جوابات، کیونکہ یہ اردو کا پیپر ہے تو ہمیں پورا اردو ہی میں کرنا ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 7 ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس حصہ سبق، ہمیں یعنی نثر پاروں کی تشریح یا عبارت کی یا جملے کی جس کی بھی تشریح دی گئی ہے ہم وہ یہاں پر ہیڈنگ ڈال دیں گے۔ ہمیں عبارت کی دی گئی ہے تو ہم نے عبارت کی تشریح ڈال دی، ٹھیک ہے۔ آپ نے جملے کی، نثر پاری کی، جو بھی ہو آپ نے وہ ڈال دی، اور یہاں پر ہم نے عبارت لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پوری نہ لکھیں بے شک، لیکن اس کا اسٹارٹنگ کی اور اینڈنگ کی آپ لکھ دیں، چونکہ اس سے چیکر کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے یہ والی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ پوری لکھیں، ویل اینڈ گڈ۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس میں سبق کا عنوان لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس جو بھی آپ نے وہ لکھنا ہے، میں جلدی جلدی بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، چونکہ بہت بڑا پیپر ہوتا ہے یہ۔ مصنف کا نام لکھ دینا ہے اور پھر تشریح لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پوری آپ نے ساری چیز پوری کرنی ہے۔ میں ایسے ہی آپ لوگوں کو مثال کے طور پر بتا رہی ہوں، یعنی کہ بچے ایسے ہی میری طرح لکھتے جائیں، ایسے نہیں کریے گا۔ اینڈنگ لائن بھی ڈال دی۔ پھر ہم سوال نمبر 8، اس میں بھی ہم نے جواب کی ہیڈنگ ڈالی۔ بار بار بول رہی ہوں، جواب اینڈنگ لائن از مسٹ ایوری کوشچن، اوکے۔ اور پھر درخواست دی گئی تھی، آپ نے پوری درخواست لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ خط کر رہے ہیں تو آپ خط لکھیں، ٹھیک ہے۔ ہم درخواست کر رہے تو ہم نے درخواست لکھ دی، اینڈنگ لائن ڈال دی۔ اور پھر سوال نمبر ہمارے پاس آ گیا ہے 9۔ اب اس میں بھی ہم نے جواب کی ہیڈنگ ڈالی۔ یہ حصہ نظم ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس اشعار کی تشریح ہے، ٹھیک ہے۔ اشعار ہوتا ہے، جز ہوتے ہیں، تو آپ جو اٹیمپٹ کر رہے ہیں پیپر میں یا کا آپشن دیا جاتا ہے، تو آپ اشعار کر رہے ہیں تو اشعار کی تشریح لکھیں، جز کر رہے ہیں تو جز کی تشریح لکھیں۔ اس میں 4-5 دیے جاتے ہیں، آپ نے پہلے جو کیا ہے آپ وہ اس کا پارٹ لکھیں گے۔ نمبر 2 کر رہے ہیں اشعار، اور آپ نے اشعار کو ہائی لائٹ کر کے بلو مارکر سے لکھنا ہے، اور پیپر میں آپ نے بلو اور بلیک مارکر یوز کرنا ہے۔ ریموور اینڈ وائٹو بالکل یوز نہ کریں، اس سے آپ لوگوں کے پیپر کے نمبر بھی کٹتے ہیں، اور ریموور سے ظاہر سی بات ہے پیپرز بہت دنوں بعد چیک ہوتے ہیں، تو ہمارے جو ہم نے لکھا ہوتا ہے اس کے پچھلے پیج کا
حصہ جو ہوتا ہے وہ مٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس لیے نہ یوز کریں آپ، بہتر ہوگا۔ پھر آپ نے اس میں نظم کا عنوان لکھ دینا ہے، جو بھی عنوان ہے آپ کی، جس بھی کیا بولتے ہیں نظم سے لیا گیا ہے شعر، اس کا نام لکھ دیں گے آپ نے، شاعر کا نام لکھ دیا، اور پھر اس کی بھی ہم نے تشریح کر دینی ہے، ٹھیک ہے، تشریح کی ہیڈنگ ڈال کر ہم نے اس کی بھی تشریح کرنی ہے، پوری ہم لکھیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے جو یاد کی ہے پوری لکھیں گے، اور پھر اس میں اینڈنگ لائن بنا دی ہم نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ سالو کریں گے تو بہت اچھا پیپر لگے گا، کلین۔ اور سوال نمبر 10، بہت لانگ پیپر ہوتا ہے اردو کا، جواب کی ہیڈنگ ڈال دی۔ مضمون ہے چونکہ اس میں، تو ہم نے مضمون کی ہیڈنگ ڈالی، یا آپ کسی شاعر کے یعنی شاعر کی زندگی کا حوالہ دے رہے ہیں تو اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے آپ، وقت کی پابندی، یہ ہمیں دیا گیا ہے مضمون، آپ لکھیں 200 ورڈ ہوتے ہیں، 150 ورڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو جتنے بھی ورڈز کے بولے گئے ہیں آپ نے لکھنا ہے پورا، اور کوشش کریں کہ آپ مضمون میں 1-2 شعر بھی لکھ دیں، کیونکہ اس سے امپریشن اچھا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پورا لکھنا ہے، میں اسے آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا لکھ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ پورا لکھیں گے، بار بار بول رہی ہوں میں کہ بچے ہیں اس طرح سے نہ کریں کہ میں نے یہ کیا تھوڑا تھوڑا، تو آپ بھی اس طرح سے کر دیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے نہیں، اور پھر اینڈنگ لائن بنا دینی ہے ہر کوشچن میں، اور ہر پیپر میں آپ نے ہر سوال کے بعد اینڈنگ لائن بنانی ہے، اور میں وائٹو کا منع کر رہی ہوں اور ریموور کا منع کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا پیپر ہے، ایک دم کلین لگ رہا ہے، ہمیں بالکل صاف لگ رہا ہے، کہیں پر بھی گندگی نہیں لگ رہی۔ چیکر دیکھے گا، فٹ سے چیک کر لے گا اور اس کو فٹ مارکس دے دے گا آپ کو، مارکس اچھے مارکس دے گا، دیکھیں بالکل کلین۔ اوکے تو بچوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔